نجم ثاقب صاحب، اس وقت کے حالات اور کیا اس وقت کے حالات کے اندر فرق ہے، یا ہماری کوئی پوزیشن بہتر ہوئی، یا یہ جو قراردادیں جو وہاں پر ایک فائل کی صورت میں کہیں نہ کہیں پڑی ہوں گی، کیا وہ کسی طرح وہ فرنٹ فائل کے طور پر سامنے آ سکتی ہیں یا آئی؟ جی شکریہ ذوق۔ دیکھیے، پاکستان کا جو مطمع نظر ہے کشمیر کے مسئلے پہ، ایک شعر سناتے ہیں آپ کو، ایک پاکستانی شاعر کا شعر ہے، اور اس میں آپ کو وہ تکلیف بھی نظر آئے گی۔ یہ یونائٹڈ نیشنز کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا، سیکیورٹی کونسل خاص طور پہ، اقوام عالم جو ہیں وہ خاموش ہیں، اور ایک پاکستانی شاعر جو ہے وہ جب مقبوضہ کشمیر کی صورتحال دیکھتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ میرے وجود کا حصہ ہے وادی کشمیر، میرے وجود کا حصہ ہے وادی کشمیر، یہ میرا قرض ہے لیکن وصول کیسے ہو۔ یہ ایک پاکستانی شاعر کا میں نے آپ کو بتایا جس نے پورے کا پورا جو کشمیر کا مسئلہ کہ وہ کیا تھا کیا نہیں تھا، وہ سارے کا سارا دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ اس وقت اور اس وقت، تو کوئکلی ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، اس وقت جو صورتحال ہے نا، وہ تمام حدود پار ہو چکی ہیں جو کہ انسانیت کی تاریخ میں جب ظلم و بربریت کی بات ہوتی ہے تو جو حدیں پار ہوتی ہیں، خاص طور پہ 1999 یعنی 1989 میں جب یہ تحریک شروع ہوتی ہے، انڈیجنس تحریک جو کہ اندر سے آتی ہے، اور وہاں پہ فریڈم فائٹرز جو ہیں وہ سوچ لیتے ہیں کہ بس اب نہیں، اور اس کے بعد سے لے کے اب تک آپ ذرا تعداد دیکھیے کتنے لوگ جو ہیں وہ شہید کیے گئے، کتنی مائیں جو ہیں ان سے بیٹے چھینے گئے، کتنے بچوں سے ان کے والدین چھینے گئے، کس کس قسم طریقے سے ایکسٹرا جوڈیشل آپ کی کلنگز ہوتی ہیں، ادھر سے لاشیں آتی ہیں اور جیلم سے ہم اٹھاتے ہیں۔ آپ ذرا ایک اس کی دیکھیے، تو ایک تو یہ صورتحال نظر آئی۔ ٹیکنیکلی، سفارتی طور پہ اور پریکٹیکلی ایک بہت بڑا سٹیج آتی، ایک بہت بڑا وہ یعنی اقدام لیتے ہیں 5 اگست 2019 کو، اور جو مقبوضہ کشمیر کی جو آئینی صورتحال تھی وہ 370 کے ذریعے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، ساتھ ہی 35 ڈال کے یہ کیا جاتا ہے کہ کل کو اگر کروانا پڑ گیا ریفرینڈم، پلیبسٹ، یہ وہ، تو کیوں نہ یہاں سے جو ہے وہ ہندو یا اور یعنی باقی ذاتوں کے لوگ وہاں بھیجے جائیں تاکہ مسلمانوں کی تعداد کم ہو۔ یاد رہے، یہ جو بچے آپ کے دیکھ رہے ہیں اس وقت، ان کو شاید نہ پتا ہو کہ یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ ہے کیا، تو 2 منٹ میں کوئکلی بتانا چاہوں گا۔ جی دیکھیے، پارٹیشن پلان جس کے تحت پاکستان آزاد ہوا اور ہندوستان آزاد ہوا، اس کے اندر یہ تھا کہ وہ تمام علاقے جس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے وہ پاکستان کا حصہ بنیں گے۔ کشمیر نہیں بن سکا، مقبوضہ کشمیر۔ اس کے بعد سے یہ جو آپ نے یوم سیاہ کی بات کی ہے، زبردستی ہندوستان قبضہ کرتا ہے، اور ساتھ ہی یونائٹڈ نیشنز میں بھی خود جاتا ہے وہاں پہ اقوام عالم یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ یہ کشمیریوں پہ چھوڑ دیا جائے، ایک پلیبسٹ ہو، ایک ریفرینڈم ہو، تاکہ وہ یہ خود فیصلہ کریں کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ پلیبسٹ، وہ ریفرینڈم اتنے برس گزر گئے ہیں، ابھی تک نہیں ہوا، دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ یہ ہوا، اس میں یوں سمجھیے کہ 48 میں ہوا، 56 پہ ہوا، 58 میں ہوا، بلکہ 1990 میں بھی اس کا ذکر ہوا۔ اور آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو کشمیر جو بحیثیت ایک ایجنڈا آئٹم کے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے نہ صرف آرکائیوز میں ہے بلکہ ان کی ویب سائٹ پہ ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے جس کا ایک فائنل سولوشن ہونا ہے۔ یہ تو ہو گئی اس کا حساب کتاب۔ اب یہ ہے کہ وہ جو لاکھوں لوگ ہیں، اب مجھے یہ بتائیے، ہندوستان کہتا ہے یہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے، یعنی انٹیگرل پارٹ ہے۔ آج ذرا دیکھیے تو صحیح وہاں کی صورتحال کیا ہے کہ آپ نے 5 6 7 پتہ نہیں 10 لاکھ آپ نے فوجی، یعنی اگر وہ آپ کا اٹوٹ انگ ہے، 1 منٹ کے لیے مان بھی لیا، تو آپ یہ ظلم اپنے اٹوٹ انگ کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر وہ آپ کا اٹوٹ انگ ہے تو اس میں اس طرح کی صورتحال، جنگ والی صورتحال کیوں رکھی ہوئی ہے؟
اگر وہ آپ کا ٹوٹ ٹنگ ہے تو آپ نے اتنے فوجی اپنے بھیج کے ان کی زندگی، ان کی تعلیم، ان کی صحت، ان کے حساب کتاب، ان کی سوچ، اس کو محصور کرنے کا کیوں سوچ لیا ہے؟ اپنے لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ اچھا، پھر آتے ہیں جی کہ اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں، تصویر کا ایک رخ یہ ہے کہ 5 اگست 2019 آتا ہے، لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ دنیا میں ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ جناب اب کشمیر آپ کا حصہ ہے، مقبوضہ کشمیر آپ کا حصہ۔ مجھے بتا دیجئے کسی ایک جگہ سے آواز آئی ہو، یونائٹڈ نیشن سے آئی ہو، کسی ملٹی لیٹرل فورم پہ بات آئی ہو، انڈیا کے بائیلیٹرل تعلقات جن دوستوں کے ساتھ ہیں ان میں سے کوئی آواز آئی ہو کہ یہ ٹھیک ہے جی کشمیر اب آپ کا حصہ ہے؟ تو کشمیر تو ویسے ہی ڈسپیوٹڈ ایریا ہے نا جی۔ اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈے کی جس طرح میں نے بات کی، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن بھی کروا دیے یہ وہ، لیکن جدوجہد جاری ہے جی، وہ جدوجہد جاری ہے جو کہ 1989 میں شروع ہوئی تھی، بلکہ اس میں اور بڑھاوا آ رہا ہے، لوگ شہید ہو رہے ہیں اور جیلیں بھری ہوئی ہیں، جو لیڈرز ہیں حریت کے خاص طور پہ جیلیں بھری ہوئی ہیں، لیکن لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ رہے ہیں، وہ گھروں سے باہر آ رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں اور تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں، جو کہ چیخیں نہ صرف ہندوستان نہیں سن رہا، پوری دنیا نہیں سن رہی۔ پاکستان کا کر لیتے ہیں۔ پاکستان 1999 سے پہلے بھی اور 1999 کے بعد خاص طور پہ سفارتی، اخلاقی اور سیاسی، ان 3 جگہوں پہ کشمیر کی جو ہے وہ سپورٹ پاکستان نے کی ہے ایز اے پالیسی میٹر، وہ 1989 سے اب تک چل رہی ہے، کوئی کسی سرے منہ بھی فرق نہیں آیا، اور وہ ہم ابھی بھی یہی کہیں گے کہ ہماری سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کشمیریوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ دنیا نے بھی مانا، ہم بھی مان رہے ہیں، اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کے دلوں میں، نیو دلی میں دلوں میں بھی ان کو پتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے، وہ اس لیے کہ باقی جگہوں کو وہ کیوں نہیں کہتے یہ ہمارا ٹوٹ ٹنگ ہے، نیو دلی ہمارا ٹوٹ ٹنگ ہے، جوناگڑھ ہمارا ٹوٹ ٹنگ ہے، یہ آ جا کے کشمیر کو ہی کیوں کہتے ہیں؟ فائنل بات دیکھیے، اس وقت میں اور اس وقت میں فرق یہ ہے کہ اس وقت کشمیر ایک زمین کا ٹکڑا تھا اور اس پہ کچھ لوگ تھے، آج کیا ہے؟ وہ ایک آئیڈیا بن گیا ہے، اور بندوں کو تو مار سکتے ہیں آپ آئیڈیاز کو نہیں مار سکتے، اور یہ چیز ہندوستان کو اچھی طرح سے پتا ہے۔ رائٹ راؤ صاحب، فلو آف انفارمیشن انڈین آکوپائڈ کشمیر سے نہیں ہے اس طرح کہ وہاں پر کیا کچھ ہوتا ہے یہ بہت کم سطح پر پتہ لگتا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن موجود ہیں، خاموشی کا ذکر ہر بار کیا جاتا ہے، جب بار کشمیر کی بات آئے یا کسی اور جگہ کی بات آئے جہاں پر ظلم ہو رہا ہو، ہر بار وہاں پر کیا جاتا ہے۔ یہ اگر خاموشی ہی رکھنی ہے تو پھر بنائی کیوں گئی ہیں؟ جی بالکل، جو مظالم ہیں اس کے آپ 7 دہائیوں سے جو وہاں پہ ہو رہے ہیں، اور جس قسم کی پابندیاں قدغنیں رہی ہیں، اور جس قسم کی تحریک چلی ہے، جتنے شہداء ہیں وہاں پہ 1 لاکھ سے اوپر تقریباً، ان سب کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ صورتحال کیا ہے۔ بھلے جتنی مرضی پابندیاں لگا لے، لیکن ادراک ہے، لوگوں کو بھی پتہ ہے، دنیا کو بھی پتہ ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بے حسی جو ایسے ایشوز کے اوپر ہے، کشمیر، فلسطین، اس قسم کے جتنے چیزیں ہیں، تو وہ اس کی وجہ سے یہ معاملات اتنا لمبا عرصہ تک اس طرح سے رہتے ہیں۔ جب ان کا انٹرنیشنل انٹرسٹ کوئی آتا ہے، پھر وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ کوئی نہ کوئی ایسٹ تیمور بھی پھر ہو جاتا ہے مسئلہ حل ایسٹ تیمور کا بھی، جب بات آتی ہے۔ تو اب ایشو یہ ہے کہ ایک تو بڑی بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی ایک محبت تھی نہرو سے، جو انہوں نے یہ شرارت کی جاتے جاتے، حالانکہ ایک کلیئر، جیسے نجم صاحب نے بتایا، کلیئر تھا کہ مسلم میجورٹی کے علاقے جو ہے پلیبیسائڈ کرا لیا اب زیادہ سے زیادہ وہاں پہ، تو وہ ڈیسائیڈ کریں گے لوگ۔ اسی طرح سے ہوئی ساری پرنسلی اسٹیٹس کا، 1935 سے پروسیس شروع ہوا، تقریباً 1947 تک اسی طرح سے ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر یہاں پہ بھی جو ہوا ایکسیشن جو بنیادی طور پہ کیا گیا، وہ تو حملہ کرنے کے بعد انہوں نے وہ ایکسیشن ڈاکومنٹ بنا۔ اس کا بڑا مشہور ہسٹورین ہے الیسٹر لیمب، اپنے برطانوی، اور انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، پاکستان انڈیا کا کلیم کشمیر کے حوالے سے، پھر چین کا اکسی چند کے حوالے سے، کچھ 6-7 بکس ہیں ان کی، بہت محقق ہیں بڑے، اور فوت ہو گئے ہیں پچھلے سال۔
انہوں نے لکھی ہیں. انہوں نے بڑی وضاحت سے ساری چیزوں کا لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ڈیلیبریٹلی کیا گیا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بدنیتی نہیں تھی اگرچہ اس کی, لیکن نہرو کا ضرور اس میں تھا, کیونکہ نہرو کشمیری تھا تو وہ چاہتا تھا کہ یہ حصہ ہمارے پاس رہے, لیکن وہ رہ نہیں رہا تھا کیونکہ پلیبیسائٹ کرانا پڑنا تھا, تو انہوں نے حملہ کر کے اس پہ قبضہ کر لیا. اب کشمیر کی اہمیت کیا ہے؟ جتنی پرنسلی سٹیٹس ہوئیں وہ ساری لینڈ لاک تھیں. کشمیر کا انٹرسٹنگلی اس کا پاکستان انڈیا کے ساتھ تو ہے ہی ہے, اس کا چین, روس اور افغانستان کی طرف بھی ایکسیس موجود ہے, وہ لینڈ لاک نہیں ہے. اس کی جو بینیفٹس ہیں آگے چل کے, پھر پاکستان کے سارے دریا, انڈیا کے سارے دریا تقریباً اسی ایریا سے آ رہے ہیں اور اس سے بہت امپورٹنس ہر حوالے سے اس کی ہے. تو اس لیے وہ اس شرارت جو کی گئی ڈیلیبریٹلی یا ویسے ہوئی, اس کے نقصانات مسلسل ہو رہے ہیں, اور سب سے بڑی رسپانسبلٹی برطانیہ کی بنتی ہے اس سلسلہ میں کہ وہ اس ساری جو ناانصافی ہوئی ہے اس کو انڈو کرنے میں اپنا کردار ادا کرے. پاکستان کے پاس جو مواقع آ رہے ہیں اس کا فائدہ اس کو اٹھانا چاہیے. ثاقب رشید صاحب, ہیومن رائٹ وائلیشنز کی اگر ہم کشمیر کے حوالے سے بات کریں تو شاید اس پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا اور وہ وائلیشنز ہم گناتے رہیں گے. یہ وائلیشنز ان کو کیوں نہیں نظر آتی جو سیاسی معاملات پر تو بول پڑتے ہیں ملکوں کے, جس کو ہم نے کل بھی اپنے پروگرام میں ڈسکس کیا کہ ممالک کے سیاسی معاملات کے حوالے سے بولتے ہیں, لیکن یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن اصل سطح پر ہو رہی ہیں اس پر خاموشی رہتی ہے. جی بالکل, جو انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں جس لیول کی ہو رہی ہیں, میرا خیال میں وہ الفاظ میں ان کو جو ہے بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ 2016 میں جب برہان وانی شہید ہوئے اور اس کے بعد بڑے پیمانے پر وہاں پہ احتجاج بھی ہوا اور جو بھارتی افواج ہیں ان کی جانب سے کریک ڈاؤن بھی کیا گیا اور اس میں پیلٹ گن کا استعمال کیا گیا. پاکستان نے اس کو عالمی سطح پر اس معاملے کو بہت بڑے لیول پر اٹھایا کہ بڑی اذیت ناک یہ جو ہے وہ کام کیا جا رہا تھا بھارت کی جانب سے. کشمیر میں پیلٹ گن کا استعمال کیا گیا, لوگوں کی جو بینائی ہے وہ چلی گئی اور یہ کافی عرصے تک رہا اور وہاں پر بہت زیادہ گرفتاریاں بھی ہوئیں اور لوگوں پر ٹارچر بھی کیا گیا. لیکن اس کے باوجود بھارت جو کچھ کشمیر میں کر رہا ہے اس پر اگر ہم جو عالمی تنظیمیں ہیں ان کی بات کریں, ہیومن رائٹس واچ ہے یا ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے, دیگر جو عالمی تنظیمیں ہیں وہ رپورٹس دیتی ہیں, بات کرتی ہیں, اور اس میں جو مختلف رپورٹس میں پڑھ رہا تھا اس رپورٹس میں جو انہوں نے جو کیٹیگریز جو بیان کی اس میں اگر ہم دیکھیں تو ماورائے عدالت قتل بھی ہیں, جبری گمشدگیاں بھی ہیں, اس کے علاوہ ٹارچر کرنا, جعلی مقابلے, قتل عام, اجتماعی قبریں, جو کاروبار تھے وہاں پہ کشمیریوں کے ان کو نقصان پہنچانا. اس کے علاوہ وہاں پہ یہ سارے کام, یہ ساری رپورٹس میں یہ ذکر ہوتا ہے عالمی سطح پہ جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان کی رپورٹس میں. لیکن اس کے باوجود جو 5 اگست 2019 کو کیا, جس طرح نجم ثاقب صاحب نے کہا کہ اس کو پوری دنیا میں کسی نے ایکسیپٹ تو نہیں کیا, کسی نے نہیں کہا کہ کشمیر جو ہے وہ اب بھارت کا ہو چکا ہے, لیکن دوسری جانب انہی ممالک نے دنیا بھر میں 5 اگست کے بعد پاکستان نے بھی بہت جو ہے وہ آواز اٹھائی اور اس کے مطلب اس سے پہلے جو ہے وہ جتنے اس طرح کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی تھیں اس کو ڈوزیئرز بھیجے جاتے رہے, لیکن کسی ملک نے بھی جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے اس کو ڈائریکٹلی انڈیا کو نہیں کہا کہ وہ بھارت کو کہ جو کچھ وہ کر رہا تھا. 5 اگست 2019 کے بعد جو کچھ ہوا اس کی بھی مثال نہیں ملتی. جس طرح راؤ ثاقب صاحب جو ہے وہ راؤ خالد صاحب نے کہا کہ جو 1947 کے بعد جو 5 اگست 2019 کو ہوا اس کے بعد اس وقت کرونا بھی تھا, انٹرنیٹ بند, تمام لیڈر جو ہے ان کو نظر بند کر دیا گیا اور ایک لمبے عرصے تک وہاں پہ کریک ڈاؤن بھی رہا اور اس قسم کے جو ہے وہ اقدامات ہوتے رہے, لیکن اس طرح نہیں آوازیں آئیں جس طرح جو ہے وہ آنی چاہیے تھی دنیا کی جانب سے. پاکستان کا ایک سٹانس رہا ہے, پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں کی ایک آواز بنا ہے, پہلے بھی آج بھی بن رہا ہے, اور وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کا حل ہو. پاک بھارت جو تعلقات ہے ہمیشہ سے اگر وہ آگے نہیں بڑھ سکے تو اس میں درمیان میں سب سے بڑی وجہ جو مسئلہ کشمیر ہے, جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا یہ دونوں ہمسایہ جو ممالک ہیں یا ان کے تعلقات جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکے. ہمیشہ سے کشیدگی بھی رہی, جنگیں بھی لڑی گئیں, پھر جو بارڈرز جو کنٹرول لائن پہ جو سچویشن ہوتی ہے گائے بگائے ہوتی رہی, اب اس میں کچھ امن ہے, تو اس کے پیچھے بھی کشمیر مسئلہ کشمیر ہی ہے. تو ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کو ریزالو ہونا چاہیے.